السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے راجہ رنجیت سنگھ کی، جس نے 19 سال کی عمر میں لاہور پر قبضہ کیا اور 21 سال کی عمر میں پنجاب کا مہاراجہ کہلایا۔ یہ تاریخ کا پہلا حکمران ہے جس نے افغانستان فتح کیا، سکھ سلطنت کا پہلا مہاراجہ جس نے 19ویں صدی کے اول میں شمال مغربی بر صغیر پر حکومت کی۔ اس کی حکومت کابل سے لے کر تبت تک تھی۔ رنجیت سنگھ نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑی اور بہت ساری کامیابیاں حاصل کی، اور تاریخ کے اوراق میں اپنا نام ایک بہادر جنگجو کے طور پر درج کروایا۔ ایک اور اہم بات کہ اس کی موت پر اس کی 11 بیویوں نے اپنی جان دی اور اس کی میت پر عقیدت کے تحت اپنے آپ کو ستی کر دیا۔ رنجیت سنگھ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ رنجیت سنگھ 13 نومبر 1780 کو گجرانوالہ میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مہا سنگھ تھا جبکہ ان کی والدہ کا نام راج کور تھا۔ رنجیت سنگھ کا اصل نام بدھ سنگھ تھا۔ 10 سال کی عمر میں ایک مسلم حکمران پیر محمد سے جنگ میں کامیابی کے بعد اس کے والد نے اس کا نام رنجیت سنگھ رکھ دیا، جس کا مطلب تھا جنگ میں فتح حاصل کرنے والا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس طرح وہ سکھر چکیہ مثل کا سردار بن گیا۔ اس وقت بر صغیر میں سکھوں کے 12 مثلے یا گروہ تھے اور ان کی مشترکہ فوج کو دل خالصہ کہتے تھے۔ رنجیت سنگھ نہ صرف سکھر چکیہ مثل کا سردار بنا بلکہ پورے دل خالصہ کو اکٹھا کر کے ان کا سردار بن گیا، جو آج تک کوئی نہ کر سکا تھا۔ وہ پہلا انسان ہے جس نے سکھوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ رنجیت سنگھ کو بچپن میں ایک بیماری نے آ گھیرا جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، مگر اس کمی کے باوجود اس کے ارادے کمزور نہیں ہوئے اور اس نے بر صغیر پر حکومت کی اور ہسٹری میں اپنی ایک پہچان چھوڑ گیا۔ چھوٹے ہوتے ہوئے ان کی والدہ حکومتی امور سنبھالتی تھی، مگر 19 سال کی عمر میں جب رنجیت سنگھ نے لاہور فتح کیا، اس کے بعد وہ ایک شاندار کمانڈر کے طور پر دنیا کے سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی فتوحات حاصل کی اور بعد میں پنجاب کا مہاراجہ اور شیر پنجاب کہلایا۔ رنجیت سنگھ نے اپنی زندگی میں بہت ساری شادیاں کی۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے 20 کے قریب شادیاں کی، جبکہ 1879 میں ایک فرینچ جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے رنجیت سنگھ کے بیٹے نے بتایا کہ وہ رنجیت سنگھ کی 40ویں بیوی کا بیٹا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے کتنی شادیاں کی تھی۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سرکار نہایت کمزور پڑ چکی تھی، جبکہ دوسری طرف سکھوں کی خالصہ کمیونٹی اپنے عروج اور مضبوطی کی طرف رواں دوا تھی۔ پنجاب کے علاقے سے مغل سرکار کے کنٹرول کو پوری طرح ختم کیا جا رہا تھا۔ یہ جنگجو سپاہی ایک طرف تو مغل سرکار سے لڑ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف افغانستان کے کئی علاقوں پر حملے جاری تھے اور اپنی ریاست کو بڑھایا جا رہا تھا۔ اس دنیا کی تاریخ میں رنجیت سنگھ وہ پہلا حکمران تھا جس نے افغانستان جیسے ملک کو فتح کیا اور اس کے آدھے سے بھی زیادہ حصے پر حکومت کی۔ 18ویں صدی نصف میں نارتھ ویسٹرن انڈین سب کانٹیننٹ میں 14 ریاستیں تھیں، جن میں 12 ریاستوں پر سکھوں کا کنٹرول تھا، جبکہ قصور کی ریاست مسلمانوں کے کنٹرول میں اور ایک جنوبی ریاست جارج تھامس جو کہ ایک انگلش مین تھا اس کے کنٹرول میں تھی۔ رنجیت سنگھ کو حقیقی شہرت 1797 میں 17 سال کی عمر میں ملی جب ایک افغان مسلم رولر شاہ زمان نے چہانچی خان اور 12,000 سپاہیوں کے ہمراہ پنجاب پر حملہ کیا، اور یہ جنگ رنجیت سنگھ کی ریاست میں لڑی گئی جس پر رنجیت سنگھ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شاہ زمان نے پھر سے رنجیت سنگھ کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا اور لاہور کی طرف چڑھائی کی۔ رنجیت سنگھ بھی اس حملے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا تھا اور ایک بہت زبردست منصوبے کے مطابق شاہ زمان کی فوج کو خود ہی لاہور شہر میں گھسنے دیا اور بعد میں چاروں طرف سے گھیر کر ان کے کھانے پینے اور اسلحے کی سپلائی کو روک دیا، جس کے نتیجے میں مسلم فوج کو ایک بار پھر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور واپس افغانستان لوٹنا پڑا۔ ایک بار پھر رنجیت سنگھ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ 1799 میں رنجیت سنگھ نے 50,000 سپاہیوں کے ہمراہ لاہور کے نزدیک بھنگی سنگھ کی ریاست پر حملہ کیا اور ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ بھنگی سنگھ شکست کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ لاہور شہر پر قبضہ رنجیت سنگھ کا پہلا بڑا محاذ تھا۔ لاہور کے مسلمان اور ہندو گھرانوں نے خوشی کے ساتھ رنجیت سنگھ کو خوش آمدید کیا۔ سن 1800 میں جموں کی ریاست کے مہاراجہ نے اپنا کنٹرول بھی رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا۔
1801 میں رنجیت سنگھ نے اپنے آپ کو پنجاب کا مہاراجہ کے طور پر اعلان کیا اور ایک رسمی سرمایہ کاری کی تقریب سے اتفاق کیا جو بابا صاحب سنگھ بیدی گرو نانک کی اولاد کے ذریعے انجام دیا گیا۔ اس کی تاجپوشی کے دن ان کے علاقوں میں مساجد، مندروں، گردواروں میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کی گئی۔ رنجیت سنگھ نے اپنی حکومت کو سرکار خالصہ اور اپنے دربار کو دربار خالصہ کہا۔ رنجیت سنگھ نے گرو نانک کے نام پر نانک شاہی کے نام پر نئے سکے جاری کرنے کا حکم بھی دیا۔ اب رنجیت سنگھ اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ رنجیت سنگھ نے کیسے اپنی سلطنت کو مزید فتوحات سے وسیع کیا۔ 1 جنوری 1806 کو رنجیت سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدہ دستخط کیا، جس پر یہ واضح کیا گیا کہ سکھ آرمی دریائے ستلج کے جنوب کی طرف اپنی ریاست کو نہیں بڑھائے گی اور اس کے بدلے ایسٹ انڈیا کمپنی دریائے ستلج کو کراس کر کے سکھ ریاست کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ 1807 میں رنجیت سنگھ نے قصور پر حملہ کیا اور 1 مہینے کی خوفناک لڑائی کے بعد بالآخر قصور کو فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے اپنا رخ افغانستان کی طرف کیا۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان اور باری دواب کو فتح کیا۔ 1819 میں ایک افغان لیڈر کو سری نگر کشمیر کے مقام پر شکست دی اور کشمیر پر قبضہ کر لیا، جس کے کچھ ہی عرصہ بعد جہلم ویلی پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور اس طرح رنجیت سنگھ کی ریاست بڑھتی چلی گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور افغانوں کے درمیان سب سے اہم مقابلے 1813، 23، 34 اور 1837 میں لڑے گئے۔ 1813 میں ایک خونخوار لڑائی کے بعد اٹک کے مقام سے افغان اپنا کنٹرول کھو بیٹھے اور اس علاقے پر رنجیت سنگھ کا قبضہ ہو گیا۔ 1819 میں دوست محمد نے شکست مانتے ہوئے پشاور کے مقام پر ہتھیار ڈال دیے اور رنجیت سنگھ کو سالانہ 1 لاکھ روپے جرمانہ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ کشمیر، پشاور اور ملتان کی فتح کے ساتھ ہی رنجیت سنگھ کے گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے اور اس کامیابی کی بنا پر ان کے نام ملتانہ سنگھ، پشاورہ سنگھ اور کشمیرہ سنگھ رکھے گئے۔ 1823 میں دریائے کابل کے کنارے رنجیت سنگھ نے یوسف زئی کی فوج کو ایک بڑی شکست سے دوچار کیا۔ 1834 میں ایک بار پھر عظیم خان نے 25,000 سپاہیوں کے ہمراہ پشاور پر چڑھائی کی اور اس بار اس کو رنجیت سنگھ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد عظیم خان کو گرفتار کر کے رہا کر دیا گیا اور دوبارہ سے سالانہ 1,10,000 کے جرمانے کے ساتھ پشاور کا گورنر بنا دیا گیا۔ 1838 میں کابل کی طرف رخ کیا اور ایک بڑی جنگ جسے جنگ جمرود کا نام دیا جاتا ہے بڑی دلیری کے ساتھ لڑی اور کابل میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رنجیت سنگھ کی سلطنت میں رہنے والی کل آبادی کا تقریباً 70% حصہ مسلمان تھا، تقریباً 24% ہندو اور سکھوں کی تعداد صرف 6-7% تھی۔ پھر بھی رنجیت سنگھ نے 38 سال تک ان پر حکومت کی، تو ظاہر ہے کہ بہترین حکمت عملی سے انہوں نے اتنے سال حکومت کی ہوگی۔ 25 نومبر 1838 کو برصغیر پاک و ہند کی 2 سب سے زیادہ طاقتور فوجیں فیروز پور میں ایک عظیم الشان جائزہ میں اکٹھی ہوئی، کیونکہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں اور برطانوی فوجیوں کے ساتھ مارچ کرنے کے لیے دل خالصہ کو نکالا۔ 1838 میں اس نے ایک برطانوی وائسرائے لارڈ آکلینڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر اتفاق کیا تاکہ شاہ شجاع کو کابل میں افغان تخت پر بحال کیا جائے۔ اس معاہدے کی تعمیل میں سندھ کی برطانوی فوج جنوب سے افغانستان میں داخل ہوئی، جبکہ رنجیت سنگھ کی فوجیں درہ خیبر سے گزری اور کابل میں فتح کی پریڈ میں حصہ لیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنی ریاست میں گائے کی قربانی پر سختی سے پابندی لگائی اور لوگوں کو گائے کا گوشت کھانے، تمباکو نوشی اور بال کٹوانے سے منع کیا۔ اس نے کئی گردوارے، ہندو مندر اور یہاں تک کہ مساجد بھی تعمیر کروائی۔ خاص طور پر ایک مائی موران مسجد تھی جو اپنی پیاری مسلمان بیوی موران سرکار کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے دشمن کی عبادت گاہوں کو کبھی نہیں گرایا، تاہم اس نے مسلمانوں کی مساجد کو دوسرے استعمال میں بدل دیا۔ مثال کے طور پر رنجیت سنگھ کی فوج نے لاہور کی بادشاہی مسجد کی بے حرمتی کی اور اسے گولہ بارود کی کان اور گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا۔ لاہور کی موتی مسجد کو سکھ فوج نے موتی مندر یعنی پرل ٹیمپل میں تبدیل کر دیا تھا اور سنہری مسجد کو سکھ گردوارے میں تبدیل کر دیا، لیکن صوفی فقیر ستار شاہ بخاری کی درخواست پر رنجیت سنگھ نے اسے بحال کر دیا اور واپس ایک مسجد کا درجہ دے دیا۔ لاہور کی بیگم شاہی مسجد کو بارود خانے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے اسے بارود خانے والی مسجد یا بارود کی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سکھ سلطنت کے جغرافیہ کے بارے میں۔ سکھ سلطنت، جسے سکھ راج
اور سرکار خالصہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ پنجاب کے علاقے میں تھی جس کے نام کا مطلب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ 5 دریا بیاس، راوی، ستلج، چناب اور جہلم ہیں۔ رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت کی جغرافیائی رائے دریائے ستلج کے شمال میں اور شمال مغربی ہمالیہ کی اونچی وادیوں کے جنوب میں تمام زمینیں شامل تھی۔ اس وقت کے بڑے شہروں میں سری نگر، اٹک، پشاور، بنو، راولپنڈی، جموں، گجرات، سیالکوٹ، کانگڑا، امرتسر، لاہور اور ملتان شامل تھے۔ رنجیت سنگھ کی فوج صرف سکھوں پر ہی مشتمل نہ تھی بلکہ اس میں ہندو، مسلم اور یورپین بھی شامل تھے۔ اس کی کابینہ میں 15 میں سے صرف 7 ارکان سکھ تھے، باقی ہندو اور مسلم تھے۔ 1830 کی دہائی میں رنجیت سنگھ کو صحت کی متعدد پیچیدگیوں کے ساتھ فالج کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ کچھ تاریخی ریکارڈ میں شراب نوشی اور جگر کی خرابی کو بتاتے ہیں۔ ان کی موت 27 جون 1839 کو نیند کی حالت میں ہوئی۔ ان کی آخری رسومات میں ان کی کچھ بیویوں کو بھی ستی کر دیا گیا۔ ستی کا مطلب ہوتا ہے میت کے ساتھ اس کو بھی قتل کر کے جلا دیا گیا، وہ خود اپنی جان دے دیتی ہے۔ ستی میں ان کی 4 بیویاں مہتاب دیوی، رانی ہر دیوی، رانی راج دیوی، رانی رجنو کنور اور شاہی لقبوں والی 7 ہندو لونڈیوں کے ساتھ اپنے آپ کو عقیدت کے طور پر رنجیت سنگھ کی آخری رسومات پر رکھ کر ستی کا ارتکاب کیا۔ رنجیت سنگھ ایک ایسا نام دنیا کے لیے چھوڑ گیا ہے جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔